تین باتیں ہونا چاہیے کام کے پیچھے. ایک اپنی جان مال کا لگانا. کیا لگانا؟ اپنی جان اپنا مال. اس لیے جس چیز پر دونوں چیزیں لگتی ہیں وہ چیز محبوب بنتی ہے. صحابہ کو دین اپنی جان و اولاد سے زیادہ محبوب تھا. ان کی جان مال لگی تھی اور سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا. ہم تو گن گن کے لگاتے اور بغیر گنے لگاتے تھے, بے حساب لگاتے تھے اللہ کے دین کے لیے. ان کی اپنی چاہتوں پر کم لگتا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر زیادہ لگتا. ایک جان اور مال. اور بھائی سیدھی بات ہے, یہ جان اگر اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو قبر میں نہیں جائے گی, کیا ہوا میں اڑے گا؟ قبر میں جائے گا. اور کون کھائے گا اس کو؟ قبر کے کیڑے کھائیں گے, تل کے کھائیں گے کیا؟ ارے بولو نا کہ بھائی بھیونڈی کا آدمی آیا, ماشاءاللہ ران اس کی بہت مزے کی تھی, بھیجا بہت اعلیٰ درجے کا تھا, اب پکا کے کھا رہے کیڑے اور خوش ہو رہے, تعریف کر رہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں, وہ تو کچے ہی مال کھائیں گے. کیڑے کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ ارے بجو کھائے گا نہیں کھائے گا؟ بعض مرتبہ قبر کے اندر مردے کو کتے کھاتے. یہ حشر ہے اس کی جان کا. اور اس کا مال اللہ کے دین کے لیے صحیح لائن پر نہ لگے تو ادھر ادھر تو لگے گا, لازمی چیز ہے. چور لے جائیں گے, بیماری میں لگے گا, مقدمے میں لگے گا, میاں بیوی کے جھگڑے میں لگے گا, نقصان میں لگے گا. رکھے رکھے مال خود بخود جائے گا, لے جانے کی ضرورت نہیں. ہاں, اور نہ جانے کہاں کہاں لگے گا. کوئی بولنا پسند کرتا, کوئی بولنا پسند نہیں کرتا. مولانا تولا اور حال کتریالا. ہاں ہے بھائی, مجھ کو نہ تجھ کو ڈال کتے کو, ایسا حال ہو جاتا ہے. اگر یہ مال خدا کے دین کے لیے لگتا ہے بزرگوں, سیدھی ایمانداری کی بات, اللہ اس کا بہترین بدل دیں گے. اور یہ جان خدا کے دین کے لیے چلاؤ, اسے رگڑاؤ اور اسے تھکاؤ اور اسے چلاؤ, خوب رگڑو اس مٹی کو, خوب قیمت وصول کرو اس مٹی کی. گشت میں لگاؤ, تعلیم میں لگاؤ, ملاقاتوں میں لگاؤ, سردی میں, گرمی میں, بارش میں. اس کو تھپک تھپک کے اس کی حفاظت مت کرو, بلکہ اسے خوب رگڑاؤ خدا کے دین کے کام کرنے کے اندر. جیسے ایک بیپاری سردی میں, گرمی میں, بارش میں دکان کھولتا ہے, بند نہیں کرتا, دکان پہ ہر حال میں چل کر کے آتا ہے. کمپنی کے اندر اندھیرے کے اندر جانے والے کتنے لوگ اندھیرے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی کہاں جا رہے؟ بولے کمپنی کی گاڑی آ رہی, وہاں جا رہے. اور وہ بس آئے گی, اسٹیشن جائیں گے, اسٹیشن سے ریل پکڑ کے ڈیوٹی پہ جائیں گے. اندھیرے میں, اجالے میں, ہر حال میں کھڑا رہتا ہے. تو اللہ کے دین کے لیے ہر حال میں کرنے میں کیا بگڑتا ہے اپنا؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہو گئی دعا کر کے, کچھ جماعتیں رک گئی. حضرت نے پوچھا بھائی جماعتیں کیوں رکی؟ بولے حضرت وہ بارش ہو رہی, باہر بارش ہو رہی. کہا ذرا منشی جی باہر جا کر دیکھو راستہ بند ہے کہ کھلا. بولے حضرت گاڑیاں آ رہی جا رہی, لوگ آ رہے جا رہے, رکشہ برابر چل رہے. ارے فرمایا تم کو کیا ہوا؟ جان بچا کر یہاں بیٹھ گئے دین کے کام کرنے والے. دنیا دار تو بارش میں بھی کھپ رہا ہے اور تو دیندار, دین کا کام کرنے والا ڈر کے سائے میں بیٹھا. کہا جاؤ نکلو باہر جاؤ, بھیگتے ہوئے جاؤ, خدا کو یہی پسند آئے گا. کیوں اپنی جانوں کو بچاتے ہو؟ ارے بھیگے گا تو مرے گا, اور کیا ہوگا اس کے علاوہ. قاری بدر الدین مرحوم کہتے تھے ایک جماعت کے ساتھ مجھ کو حضرت نے روان کیا, جماعت کا معاملہ بگڑ رہا تھا. اس کو کہا جاؤ قاری جی جماعت کو سنبھالو. میں تھوڑے دن تک رہا, میں بیمار پڑ گیا. ساتھیوں نے کہا اس کو کون اٹھا کے پھیرے گا لاش کو. چپکے سے لا کر نظام الدین میں حضرت کے دروازے کے سامنے لٹا کے رات کو بھاگ گئی جماعت. صبح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو نکلے تو ٹھوکر لگی. کون؟ بولے حضرت میں بدر الدین. کون بدر الدین؟ بولے وہ قاری بدر الدین. کون قاری بدر الدین؟ ایک تو جماعت میں گیا تھا. بولے حضرت میں وہی ہوں. کیوں آیا؟ بیمار تھا, ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. کیوں آیا؟ مر جاتا اللہ کے راستے میں, جان جاتی تیری, تیرے جان جانے سے اللہ کا دین دنیا میں چمکتا. یہاں مرنے کے لیے آیا ہے, وہاں مرتا, کیا بگڑتا تیرا؟ تو ایسا مزاج بناؤ بزرگوں دوستو, ہر حال میں کرنا ہے. ہاں, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے. آپ نے فرمایا آؤ بیعت کر لو. البیعت علی اعمال الاسلام کا باب ہے نا, ہے تو صحابہ کے جلد اول میں کہ بیعت کر لو. حضرت کس بات پر بیعت کریں؟ ہجرت پر تو ہم نے کر لی. فرمایا نصرت پر, اللہ کے دین کے کام میں تعاون کریں گے. اور حضرت ہم تیار ہیں. ہجرت نصرت کے جوڑ سے کام ہوگا. خالی جماعتیں آ گئے, ہم نے کھانا کھلا دیا, بھائی ہاں بھائی چلو جاؤ, اللہ تم کو جزائے خیر, ہمارے لیے دعا کرو. کھانا کھلانے کو نصرت کہہ رہا, یہ نصرت تھوڑی ہے. ارے تو کافر بھی کرتا ہے کھانا کھلانا, مسلمانوں کا کمال نہیں ہے. تو غیر بھی کرتا ہے, غیر بھی کھلاتا ہے.
پنجاب میں جماعتیں جانی شروع ہوئی تو سردار جی آ کر بولتے پیسے لو، یہ کھانا لو، ہم کھانا لے کر آتے ہیں، وہ تو اچھا دے کر وہ بھی کھلانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ نصرت کا کیا مطلب؟ جس کام کو لے کے لوگ آئیں اس میں ہاتھ بٹانا، ان کا ساتھ دینا۔ اصل یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اکیلی عورت کو بچہ نہیں دیتا، اکیلے مرد کو بچہ نہیں دیتا، دونوں کے جوڑ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، خالی ہجرت سے کام نہیں چلے گا اور خالی نصرت سے کام نہیں چلے گا، دونوں کا جوڑ ہونا چاہیے۔ اللہ دونوں کی جوڑ سے اپنے درمیان کی راز اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرے گا۔ نصرت پر ہم نے کر لی، فرمایا ٹھیک ہے نصرت پر کر لی، فرمایا آؤ بیعت کرو، بولے حضرت نصرت پر تو کر لی، فرمایا بیماری میں، صحت میں، بیماری میں آؤ، صحت میں، مالداری میں، تنگی میں، بیماری میں، صحت میں، موافق اور مخالف حالات کے اندر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اس کا وعدہ کرو۔ حضرت ہم تیار ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا آؤ بیعت کر لو، بولے حضرت کس بات پر؟ قال ان الموت، مرتے دم تک خدا کے دین کا کام کریں گے۔ حضرت ہم تیار ہیں۔ اور صحابہ کرام کو اللہ بہترین جزائے خیر دے، انہوں نے نبھایا، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ ارے انہوں نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا، کچھ تو جان دے کر چلے گئے، کچھ لوگ بعد میں انتظار میں بیٹھے ہیں جان دینے کے۔ ہر حال میں کرنا ہے، یہ نہیں کہ جیب میں پیسہ ہو تو آگے بھائی تبلیغ والے آؤ آؤ چائے بھی پیو، اور جیب میں کچھ بھی نہیں، جاؤ بولے کائے کو ہے، تم کو کچھ کام ہے کہ نہیں؟ لو، جیب میں خالی ہے تو چڑچڑاپن، جیب میں مال پانی ہے تو خوش نہیں، جیب میں ہو یا نہ ہو ہر حال میں جائیں گے۔ ایک تو بیمار ہے، میرے صاحب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پرانوں میں بات چیت کی، کہنے کہ کیا ہوا؟ زندگیاں لگا کر اور تم طرح گھروں میں چھپ کر کے آ کر کے بیٹھ گئے، تم کیا سمجھو گے اللہ، سمجھتے ہو اللہ سے بچ جاؤ گے؟ ایک بیچارے مولوی صاحب سے اللہ ان کو جزائے خیر دے انتقال ہوا، وہ بیمار لیٹے تھے، لیٹے بات سن رہے تھے، بولے حضرت میں اس حال میں تیار، بیماروں میں اس حال میں تیار ہوں، جہاں بھیج دو۔ جماعت بن گئی، فرمایا لے جاؤ اپنے امیر کی کھاٹ اٹھا کر انڈونیشیا کی جماعت میں جاؤ، جاؤ جہاز میں لے جاؤ، اسی حال میں اپنے امیر کو۔ ہر حال میں چلنا ہے، بیمار ہو تو بھی چلنا ہے اور صحت مند ہو تو بھی چلنا ہے۔ حالات موافق ہو یا مخالف ہو ہر حال میں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے مانگو اللہ چلتے چلتے موت دے، مرتے مرتے کام کرنے کی توفیق دے، زندگی وصول ہو جائے گی، ورنہ کہیں نہ کہیں تو لگے گی۔ تو یہ ہمارے اندر کا داعیہ ہر حال میں خدا کے دین کا کام کرنا، اس کی اصول ہی ہے، یہ جان کام میں آئے گی اللہ کے دین کے کام میں لگے۔ پیسے کمانے میں جان کا فائدہ نہیں، اور وہ مال جو اپنی ضرورتوں پر لگے اس کا فائدہ نہیں، وہ جان مال جو خدا کے دین کے کام آ جائے وہ اصل، اس جان مال کے مقابلے میں جو اپنی ذاتی ضرورتوں پر لگے۔ ہمارا مزاج ہو ہر حال میں کام کرنے کا۔